بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت. ناظرین، بہت سی خبریں نیشنل و انٹرنیشنل، لیکن اس میں جو انتخاب ہے میرا، اس میں ظاہر ہے عمران خان کے بغیر خبریں پوری نہیں ہوتی. اور عمران خان صاحب بھی ماشاء اللہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی خبر دیتے ہیں، ٹویٹر سے دیں یا عدالتی ملاقات میں دیں، لیکن وہ خبر دیتے ہیں. لہٰذا ان کی ایک بڑی خبر، بڑا جارحانہ بیان ہے کہ میں قاسم منیر کا نوکر نہیں کہ ان کے مطابق کوئی بیان دوں یا بات کروں. میرا ٹویٹر میری مرضی. یعنی ان سے پوچھا گیا تھا نا ٹویٹر کے حوالے سے، ایف آئی اے بھی گئی تھی ان کے پاس اور صحافی بھی سوالات کر رہے ہیں. تو یہ مسئلے ایسے ہیں کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میرا ٹویٹر میری مرضی. تو یہ معاملہ لگ دیں، سیدھی سی بات انہوں نے کہہ دی. اچھا، اپنا عمران ڈیل کس نے پیشکش کی تھی، یہ بھی ایک سوال چل رہا ہے اور برابر چل رہا ہے. اور ابھی بھی ذکر خیر کر رہی ہیں علیمہ بی بی بھی اور عمران خان بھی. تو اس کے اصل وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور فلک جاوید 5 روزہ ریمانڈ کہاں سے پکڑی گئی. اور یہی نہیں، اور بھی مسئلے مسائل ہیں انٹرنیشنلی. اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ شہباز ملاقات بھارت تنہا، کون کہہ رہا ہے؟ اسی سے بات شروع کر دیتے ہیں. لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. انٹرنیشنل میڈیا، بھارتی میڈیا تنقید کر رہا ہے مودی سرکار پر اور وزیر اعظم بھارت مودی پر کہ انہوں نے اتنا بڑا نیو یارک کا میلہ مس کر کے اس میچ میں پاکستان کو واک اوور دے دیا. اور پاکستان جارحانہ بیٹنگ کر رہا ہے کہ ایک تو اسلامی ممالک کے ساتھ ٹرمپ سے ملاقات کر رہا ہے، پھر اس کی الگ بھی ایکسکلوسیو ملاقات بھی ہے سائیڈ لائن پہ، جو کہ آج رات 1:30-2 بجے قریب ہونی ہے. تو اس پر واویلا شور مچا ہوا ہے تنقید کا، بھارت میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، کہ مودی صاحب نے کیا. میں نے کل عرض کی تھی یا پرسوں عرض کی تھی کہ اس نے صرف میڈیا سے جان بچانے کے لیے کام کیا کہ جے شنکر کو بھیجا اپنے وزیر خارجہ کو. اور جب وزیر خارجہ ہو تو اس کی اور سربراہ کی ویلیو میں فرق تو ہوتا ہے. تو بھارت میں شور ہے کہ یہ کیا مودی نے، اور پاکستان کو واک اوور دیا. کھلے میدان میں پاکستان دندناتا پھر رہا ہے، ٹرمپ سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہے، اسلامی سربراہوں سے بھی ملاقات کر رہا ہے. اس کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے. تو یہ کیا مودی نے؟ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. تو بات تو صحیح ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ واک اوور ملا، کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ پاک بھارت مارکہ حق میں ناکام ہوئی تھی، اسے منہ کی کھانی پڑی تھی. اس کا غرور جو تھا وہ مٹی میں مل گیا تھا، اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. لہٰذا میڈیا کا، انٹرنیشنل میڈیا کا یہ سامنا نہیں کر سکتے مودی صاحب، لہٰذا وہ نہیں گئے اور انہوں نے واک اوور پاکستان کو مجبوراً دیا. اب مسئلہ مسائل کیا ہیں؟ دوسری طرف وہ جو آئی سی سی میں پاکستان نے ایک درخواست ڈالی تھی کہ جب بھارتی کپتان کے خلاف جو سوریا ہے اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے کہ اس نے اپنی جیت کو پہلگام پہ ڈالا اور اپنی فوج کے لیے اس میں سیاست کی کھیل کے میدان میں، جبکہ بھارت نے بھی آئی سی سے ریکویسٹ کر لی. وہاں جے شاہ صاحب موجود ہیں جو امیت شاہ کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. انہیں درخواست ڈالی کہ جناب حارث رؤوف نے ہمیں بڑے عجیب و غریب یعنی اشارے کیے، وہ جہاز کی طرح اڑ کے دکھاتے رہے ہمیں، تو ہم پہ تنقید کر رہے تھے. سیدھی سی بات، انہوں نے جنگ یاد آ گئی، مارکہ حق جہاں جہاز گرے تھے، اور انہوں نے یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھائے. بلکہ وہ جو تھا فرحان صاحبزادہ فرحان جو ہے ان پر بھی تنقید کی اور ان کے خلاف بھی درخواست دے دی. لیکن معاملات یہ نہیں ہے. معاملات جو ہیں وہ اب دیکھیں آئی سی سی کیا کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ جو ہے وہ آئی سی سی جو ہے وہ تو ایک مکمل پارٹی بنی ہوئی ہے، کیونکہ جے شاہ وہاں موجود ہیں، بھارتی سربراہ ہیں اس کے. بہرحال یہ بات آگے چلے گی.
تو بھارت اس وقت ہو گیا تنہا انٹرنیشنل میں، اور پاکستان جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، بلکہ کعبے کی محافظ ہونے کی فوج ہماری پاکستان کو ملی ہے، ذمہ داری جو معاہدہ ہوا ہے اس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے خلاف یہ اتحاد بن رہا ہے، لیکن ایرانی صدر نے باقاعدہ، میں نے کل کہا تھا نا 7 کمرے شہباز شریف کو ایرانی صدر کے، تو ہمارے تعلقات بھی پرانے، ایرانی صدر نے کہا یہ بہت اچھا ہے، اور یہ تو ابھی ابتدا ہے امن کی، ابھی تو یہ قومی سلامتی کا مسئلہ جو ہے نا اس میں آگے آئیں گے، پاکستان کے لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے، مسلم دنیا کے لیول کے بہت سے سلامتی کے معاملات آئیں گے، تو ابھی یہ شروعات ہے، تو ایران خوش ہے۔ اور یہی نہیں، کعبے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جو موجودہ سیناریو میں جس میں یہ کہا جا رہا ہے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کی فوج، تو وہاں ترکی 8 ممالک کی فوج کے لیے جا رہا ہے، انڈونیشیا نے آفر کی ہے، لیکن پاکستان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اگر کعبے کی نگہبانی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ مسجد اقصیٰ کی بھی نگہبانی کے لیے چوز کر لیا جائے، انتخاب کر لیا جائے اس کا۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی بات۔ اب عاصم منیر کی گڈی چڑھی ہوئی ہے پاکستانی موجودہ حکومت، چاہے اسے آپ جمہوری کہیں نہ کہیں، آپ جعلی کہیں، جو مرضی کہیں، ہائیبریڈ نظام کہیں، لیکن اس کی حکومت انٹرنیشنل لیول پہ بڑھی ہوئی ہے۔ ہاں، مہنگائی اور عوامی سطح پر مشکلات میں سیلاب نے بھی بڑے ظلم ڈھائے، اور بھی بڑے معاملات پاکستان کے ہیں، کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کے لیے حکومت کو کرنا پڑے گا، اگر کچھ نہیں کرے گی تو ظاہر تنقید کا نشانہ بنے گی۔ لیکن انٹرنیشنلی اس وقت جے کار پاکستان کی بھی ہے، پاکستان کی حکومت کی بھی ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی ہے، کہ انہیں ایک بڑی جنگ جیتی اور لڑ کے دکھائی اور دنیا کو بتایا کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان نے، عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیا، عمران خان نے علیمہ خان کو کہا، اور علیمہ خان نے میڈیا سے آگے کہا، عمران خان نے ڈائریکٹ بھی کہا کہ جناب میں عاصم منیر کا نوکر نہیں ہوں کہ میں ان کی بولی بولوں، ان کے کہنے پہ جو وہ کہیں وہ کروں، میں آزاد شہری ہوں پاکستان کا، یہ الگ بات ہے، میں اب قید ہوں اس وقت، لیکن میں اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے جو میرا دل چاہتا ہوں کہتا ہوں۔ اور اسے کہا جناب آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون استعمال کرتا ہے؟ تو انہوں نے ایف آئی کو تو کہا تھا کہ نہیں دساں گا، کون ہو تسی، میں جانا میرا کام جانا، لیکن صحافیوں سے کہہ دیا جو کچھ ٹویٹر پہ ہوتا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں بھیجتا ہوں، میرا بیان چلتا ہے۔ تو بھائی سارے الزامات پتہ نہیں کس نادان کے دوست کے کہنے پر انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے کہ مستقبل میں یہ مسئلہ بھی ان کے گلے کا پھندا چلے گا۔ کیوں کہ رانا ثناء اللہ جو مشیر وزیر اعظم کے، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے، میڈیا سے گفتگو بھی کرتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے کہا جناب ہم ان کے ٹویٹر کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں اس لیے کہ وہاں سے ریاست مخالف پیغامات چل رہے ہیں، وہ تیرہ میں جو ہونے والے پہ اس پہ افسوس کریں جہاں پہ افواج پاکستان نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا، انہیں افغانستان سے بہت پیار ہے، لہٰذا ہم یہ ٹویٹر شاید بند کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب لڑائی چل رہی ہے۔ اسی طرح آپ دوسری بات کریں، عمران صاحب نے پھر ڈیل کی بات کی، علیمہ خان نے پھر ڈیل کی بات کی، وہ کہہ رہا میں ڈیل کی پیشکش کی تھی، کہا یہ کہتا ہے یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ اور زبان بند کر لو، تو میں تو کم نہیں کروں گا، میں بولوں گا بھی اور ملک بھی چھوڑ کے جاؤں گا، قید میں رہوں گا۔ لیکن یہ صرف وہ کہتے ہیں سوشل بریگیڈ کا ہنگامہ ہے اور کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب ماشاء اللہ جو مارکیٹنگ کے بادشاہ ہیں، اور ان کا ٹویٹر بھی نہیں پکڑ سکے، ان کا سوشل میڈیا بھی کوئی نہیں روک سکا، بلکہ سوشل میڈیا کو وہ ہتھیار سمجھتے ہیں، تو بہترین مارکیٹنگ کری، ان کا بیانیہ بک رہا ہے اور ہمیشہ بکا ہے اور آئندہ بھی بکے گا۔ یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، آپ مخالف ہیں یا حمایتی ہیں یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا بیانیہ بکتا ہے، بک رہا ہے اور آئندہ بھی بکے گا۔ تو یہ معاملات اسی طرح آگے چلتے رہیں گے، کسی نے کوئی پیشکش نہیں کی، وہ خود یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں کل آپ کو کہا تھا کہ فلک شیر کہاں ہے، فلک جاوید کہاں ہے، فلک جاوید کہاں ہیں، ادارے بتاتے نہیں کہ پکڑا ہے ہم نے، گرفتار کیا، لیکن پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں اور سنم جاوید کہہ رہی ہیں کہ ان کو جناب سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے پکڑا گیا۔ اور بھاجی میں کل تھا اندر سے ایسی کہ 1 تیر سے 2 شکار کیے گئے، حکومت کو خوار کرنے کے لیے سب کچھ کہا گیا اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کیا گیا، اور سلمان اکرم راجہ کو بے عزت کرنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ اپنے آپ کو بھی، اپنے بندوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آج سلمان راجہ کا بیان آ گیا کہ میرا اسلام آباد میں کوئی فلیٹ ہی نہیں، اور حکومت کا بیان آ گیا، ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر حکومت کے پاس ہے تو بتایا کہاں ہے، تو حکومت نے جناب پیش کر دیا عدالت میں، اور ان کے مقدمات کی روشنی میں ان سے کا ریمانڈ لے لیا گیا۔
اور عدالت نے 5 روز کا ریمانڈ دے دیا، اور حکومت کا دعویٰ یہ کہ ہم نے اس کو لاہور کے علاقے اچھرا سے گرفتار کیا۔ ہوں بولو، سلمان اکرم آجا کہتے میرا فلیٹ نہیں، تو بھائی ٹرولنگ آپ ہی کر دینے اپنے بندے نے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے، تو بس ایسے ہی ہے۔ لیکن فلک شیر جو ہے وہ فلک جاوید جو ہیں وہ پھنس گئی، لگتا ہے وہ بھی قید کاٹیں گی صنم جاوید کی طرح۔ صنم جاوید CM ہاؤس میں KP میں ہیں، اور یہ یہاں پہ اب قید میں ہے۔ ابھی ان پہ کئی مقدمات ہیں، کئی مسئلے ہیں، ریاست کے خلاف بھی، ٹویٹس پہ بھی ہیں، اور بیانیے پہ بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے کھل کے آئیں گی۔ تو اب معاملات جو ہے اس حد تک ہو گئے ہیں۔ آج رات جو ایک ملاقات ہوگی شہباز شریف کی اور ٹرمپ کی، اور ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ وفد ہوگا، نائب وزیر اعظم بھی ہوں گے، اور یہ بھی امکانات ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہوں، کیونکہ وہ ٹرمپ کے پسندیدہ شخصیت ہیں ان کی، تو وہ بھی ہوں گے۔ تو اس میں جو کچھ باتیں ہوں گی تو وہ یہی باتیں ہوں گی کہ ایک تو پاک سعودیہ معاہدہ بھی شاید زیر بحث ہے، لیکن اصل بات یہ کہ غزہ کا مسئلہ وزیر اعظم نے کہا ہے، بڑی ایک تقریر انہوں نے کہا نہ، پاک بھارت مارکارائی میں سب کچھ پتہ لگ گیا ہم کتنے پانی میں، اور اب پاکستان کی عزت جو ہے بحال ہو چکی ہے، تو اب بھارت جو مرضی شور مچائے۔ غزہ جو ہے فلسطین، وہ بھی اب اپنے انجام کو پہنچنے والی ساری لڑائی، سارا جھگڑا، سارا ظلم، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو اب وہ مٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب اب فلسطین اور غزہ کی آزادی کا وقت آ چکا ہے، اور اس کو لوگوں نے دنیا بھر میں تسلیم کر لیا گیا ہے فلسطین کو، تو اب رزلٹ آنے والا ہے، بلکہ چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ چیزیں طے ہو چکی ہیں، بس عمل درآمد کا معاہدہ ہے، عمل درآمد کس طرح ہوگا یہ رہ گیا ہے۔ اس پر بھی بھارت میں بڑا شور ہے، اصلی دشمن ہے نا پاکستان کا، لہذا وہاں پہ بڑا واویلا ہے، بڑا رونا پٹنا ہے، بڑا شور شرابہ ہے، شور و غوغا ہے، میڈیا میں بھی اور سیاسی ایوانوں میں بھی۔ اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔